ایک سرد اور خاموش رات میں ایک قدیم شہر میں جہاں تنگ گلیاں پرانے وقتوں کی سرگوشیاں سناتی تھیں اور پتھریلی دیواروں پر جلتے چراغ مدھم روشنی دے رہے تھے، ایک آدمی اچانک تیز دھڑکتے دل کے ساتھ جاگ اٹھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے غیب کی دنیا سے پکارا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اندھیرا معمول سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا اور خاموشی پرسکون نہیں تھی بلکہ کسی گہرے مطلب سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا سینہ بھاری ہو گیا اور ایک عجیب سا خوف تجسس کے ساتھ اس کی روح میں بھر گیا۔ وہ رات عام نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان دیکھی چیز ہونے والی ہے جو خاموشی سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کے خیالات پرسکون نہ ہو سکے۔ باہر ہوا گلیوں میں ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی نرم سی وارننگ دے رہی ہو۔ یہ آدمی لوگوں میں ایک بات کے لیے مشہور تھا، وہ کبھی بھی اللہ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج رات اس کے سامنے معاملہ چھوٹا نہیں تھا، یہ اس کی پیاری بیٹی کا تھا، اس کی نرم دل بچی کا، جس کا مستقبل اب ایک اہم موڑ پر کھڑا تھا۔ ایک رشتہ دور شہر سے آیا تھا، ایک ایسی جگہ سے جو ان کے لیے اجنبی تھی، ہر اس چیز سے دور جسے وہ جانتے اور مانتے تھے۔ پورا دن لوگوں نے اس کے دل میں خوف بھر دیا تھا۔ اتنی دور مت بھیجو، وہ کہتے تھے۔ تم لڑکے کو نہیں جانتے، اس کے خاندان کو نہیں جانتے، اگر وہ اچھے لوگ نہ ہوئے تو؟ ان کی باتیں اس کے ذہن میں طوفان کی طرح گونجتی رہیں۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا اور غلط فیصلہ کرنے کا خیال اس کے دل کو بوجھل کر رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ ایک بات جانتا تھا، لوگ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں مگر اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے فوراً وضو کیا، ٹھنڈا پانی اس کے بے چین دل کو سکون دے رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں اس نے جائے نماز بچھائی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور دل امید سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے 2 رکعت نفل نماز پوری توجہ سے ادا کی، جیسے ہر لفظ آسمان تک پہنچ رہا ہو۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا مانگی کہ اللہ اسے اس کی بیٹی کے لیے بہترین راستہ دکھائے۔ اس نے دعائے استخارہ پورے یقین کے ساتھ پڑھی اور اللہ سے خیر مانگی۔ اس کی آواز نرم تھی مگر یقین مضبوط تھا۔ دعا کے بعد وہ لیٹ گیا، اب بھی سوچوں میں ڈوبا ہوا مگر دل میں امید لیے ہوئے۔ آہستہ آہستہ نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ ایک ایسے خواب میں داخل ہوا جیسا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فضا ہلکی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا سکون اور راز چھپا ہوا تھا۔ خواب میں ایک نرم آواز بار بار گونج رہی تھی، پارہ 5 والمحسنات۔ الفاظ واضح تھے مگر ان کا مطلب اس کے لیے ابھی تک مکمل واضح نہیں تھا۔ وہ سکون بھی محسوس کر رہا تھا اور حیرانی بھی۔ وہ اس لمحے کو سمجھنا چاہتا تھا مگر خواب دھند کی طرح ختم ہو گیا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس کا دل متاثر تھا مگر الفاظ آہستہ آہستہ اس کی یاد سے نکلنے لگے۔ اسی دن جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس باقی تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس نے اپنی بیوی کی قرآن کی تلاوت کی خوبصورت آواز سنی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور سکون محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ کون سا پارہ پڑھ رہی ہیں؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، پارہ نمبر 5 والمحسنات۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کا جسم ساکت ہو گیا اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بھولی ہوئی چیز واپس آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ الفاظ پہچان رہا تھا مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کیوں۔ اس رات اس نے دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس نے وضو کیا اور پہلے سے زیادہ توجہ کے ساتھ نماز ادا کی۔ 2 رکعت کے بعد اس نے پھر دعا مانگی، اے اللہ مجھے صاف صاف راستہ دکھا دے، میری الجھن دور کر دے۔ اس بار خواب اور واضح تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سکون سے قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر روشنی اور خوشی تھی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ پارہ نمبر 5 پڑھ رہی تھی۔ وہی الفاظ دوبارہ گونجے اور اس کے دل میں سکون اترنے لگا۔ تیسرے دن جب وہ گلی سے گزر رہا تھا تو ایک گھر سے قرآن کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ رک گیا۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، والمحسنات۔ اس لمحے اس کا دل مکمل طور پر مطمئن ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ وہ گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا۔ دونوں نے مل کر قرآن کھولا اور اس آیت کا مطلب دیکھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ والمحسنات کا مطلب ہے وہ عورتیں جو نکاح کے تحفظ میں ہوں، یعنی شادی شدہ عورتیں۔ یہ سن کر دونوں کے چہروں پر خوشی آ گئی۔ اب ہر چیز واضح تھی، یہ ایک نیک اور محفوظ رشتے کی طرف اشارہ تھا۔ انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا۔
وقت گزرا اور ان کی بیٹی اپنے نئے گھر میں بہت خوش رہی۔ اس کا شوہر نیک، محبت کرنے والا اور عزت دینے والا تھا، اور اس کا سسرال بھی بہت پیار کرنے والا نکلا۔ لوگ جو پہلے ڈرا رہے تھے اب تعریف کرنے لگے۔ وہ آدمی مسکرا کر کہتا، میں نے خود فیصلہ نہیں کیا، میں نے اللہ سے پوچھا تھا۔ اور اس کہانی کا سبق بہت واضح ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ شادی ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو یا تعلیم، تو صرف اپنے دماغ یا لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، دعائے استخارہ کریں، اللہ سے خیر مانگیں اور پھر اس پر مکمل بھروسہ کریں، کیونکہ جب اللہ آپ کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو وہی فیصلہ آپ کی زندگی کو سکون، خوشی اور کامیابی سے بھر دیتا ہے۔